سب سے بڑی معرکۃ الآراء جو بات ہے وہ ہے باغ فدق کا معاملہ. باغ فدق کا معاملہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت میں باغ تھا جس کو باغ فدق کہا جاتا. جب سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک باغ ہے آپ وہ ہمیں عطا فرمائیں. تو حضرت ابو بکر صدیق نے حدیث شریف سنائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرماتے تھے کہ انبیاء کا جو مال وراثت ہوتا ہے وہ ساری قوم کا ہوتا ہے. وہ ساری قوم کا ہوتا ہے, وہ صرف اولاد کا نہیں ہوتا. آپ نے نہیں دیا, آپ نے بس یہ کام کیا کہ نہیں دیا, اس کی ملکیت نہیں دی. اتنا شور پڑا, اتنا شور پڑا, اس وقت نہیں شور پڑا, اس وقت نہیں شور پڑا, کسی کتاب میں نہیں لکھا ہوا اس وقت شور پڑا, بعد میں شور پڑا جب ابو بکر صدیق وصال فرما گئے, جب عمر بن خطاب وصال فرما گئے, جب سیدنا عثمان غنی وصال فرما گئے, جب سیدنا علی المرتضیٰ وصال فرما گئے. 100 سال گزر گئے, 200 گزر گئے. پھر اس کے بعد شور پیدا ہونا شروع ہو گیا کہ دیکھو جی سیدہ فاطمہ الزہرا حضرت ابو بکر صدیق کے پاس گئیں تو آپ نے باغ نہیں دیا, ان کی ملکیت ان کو نہیں دی. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا ہے اور ان کے مال پہ ایک بندے نے قبضہ کر لیا اور انہوں نے چھڑوایا, بات ہی کوئی نہیں کی. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ, فہد بھائی, سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے, سیدہ حفصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے ہیں, عمر بن خطاب کی بیٹی ہیں, ابو بکر صدیق کی بیٹی سیدہ عائشہ صدیقہ ہیں, عثمان غنی موجود ہیں, علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں, اور سیدہ فاطمہ الزہرا باغ لینے کے لیے ابو بکر صدیق کے پاس گئی. ان کا یہ عمل بتاتا ہے کہ وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خلیفہ ابو بکر صدیق کو مانتی تھی. اگر ابو بکر صدیق کو خلیفہ نہ مانتی ہوتی تو اپنے معاملے کا فیصلہ کروانے کے لیے ابو بکر صدیق کے پاس نہ جاتی. ابو بکر صدیق کے پاس جانے کا معنی یہی تھا کہ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد امت کا سربراہ مانتا. آپ نے نہیں دیا. حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے کوئی بات نہیں کی. 6 مہینے کے بعد سیدہ فاطمہ الزہرا وصال فرما گئی. کسی نے حق مارا ہو تو اس کے ساتھ ایسے تعلقات نہیں ہوتے جیسے علی المرتضیٰ کے حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ گزارش کی کہ آپ نے میری نماز جنازہ اندھیرے میں پڑھانی تاکہ پردے کے ساتھ مجھے قبر میں اتار دیا جائے. سیدہ فاطمہ الزہرا وصال فرما گئی. اس وقت کوئی ٹیلی کمیونیکیشن سسٹم نہیں تھا, کوئی فیس بک نہیں تھا, کوئی واٹس ایپ نہیں تھا کہ ایک لمحے میں خبر پوری دنیا میں چلی جاتی. وہی لوگ جو موجود تھے انہیں کو اطلاع ہوئی, نماز جنازہ تیار ہو گیا. مستدرک میں امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے حضرت ابو بکر صدیق آپ کو جب اطلاع ملی تو آپ نے فرمایا میں جنازے میں شرکت کروں گا. آپ نماز جنازہ کے لیے تشریف لائے تو پہلی صف کے آخر میں کھڑے ہو گئے. تو سیدنا علی المرتضیٰ نے آپ کو پہلی صف کے کنارے سے بازو سے پکڑ کے لا کے مصلی پہ کھڑا کیا اور فرمایا آپ نماز جنازہ پڑھائیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ہمارے دین اور دنیا کا امام مقرر کیا. آپ نماز جنازہ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ہمارا امام مقرر کیا. تو سیدہ فاطمہ الزہرا, ہاں یہ بات اس میں کوئی تردد نہیں ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی نماز جنازہ میں بندے تھوڑے تھے, کوئی اس میں پریشانی والی بات نہیں. وہ بندے تھوڑے کیوں تھے؟ اس لیے کہ وصال رات کے وقت میں ہوا اور صبح ہونے سے پہلے نماز جنازہ وہ تدفین ہو گئی. ادھر سیدہ فاطمہ الزہرا کو مطلوب پردے داری تھی کہ اگر دن کے وقت ہوگا تو جس چارپائی پہ مجھے لٹایا ہوگا ارد گرد میں لوگ کھڑے ہوں گے تو ان کو میرے جسم کی حیت پتہ چلے گی. تو میں نے تو ساری زندگی پردہ داری میں گزار دی, میرے تو سر کا بال کسی نے نہیں آج تک دیکھا. اس لیے آپ نے وصیت فرما دی کہ میری تدفین رات کے اندھیرے میں کی جائے
تاکہ کوئی چارپائی پہ لیٹے ہوئے بھی میری حیت کا اندازہ نہ لگا سکے. کمال درجے کی آپ کی پردہ داری تھی. پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے عظیم صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے نماز جنازہ پڑھائی. پھر کچھ وقت گزرا تو ابو بکر صدیق وصال فرمائے. پھر عمر بن خطاب نے 10 سال حکومت کی. پھر عمر بن خطاب بھی وصال فرمائے. میں باغ فتح کے سوال کی جواب کی طرف جا رہا ہوں. پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 12.5 سال حکومت فرمائی. پھر وہ بھی وصال فرمائے. پھر آئی بات حضرت سیدنا علی المرتضیٰ. پوری تاریخ اسلام میں کوئی ایک بندہ یہ کھڑا ہو کے نہیں ثابت کر سکتا کہ جو باغ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں دیا، جو باغ حضرت عمر بن خطاب نے نہیں دیا، جو باغ حضرت عثمان غنی نے نہیں دیا، وہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی حکومت میں آ کر اپنی ملکیت میں لیا ہو. بلکہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے پوتے امام حسین کے بیٹے امام زین العابدین کی یہ روایت موجود ہے. آپ فرماتی ہیں باغ نہ دینے کا ابو بکر صدیق کا فیصلہ بالکل حدیث رسول کے مطابق ہے. آپ نے جو نہیں دیا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مطابق ہے. وہ ملکیت تھا ہی نہیں. ہاں اس کا ایک پہلو دکھا دیا کہ باغ کی ملکیت نہیں دی تو صحابہ کی محبت کیوں نہیں بتائی، صحابہ کا کردار کیوں نہیں بتایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے جو صحابہ کرام کی شفقت تھی وہ کیوں نہیں دکھائی. وہ کیا شفقت تھی؟ وہ شفقت اور محبت یہ تھی کہ ابو بکر صدیق جب حاکم رہے، عمر بن خطاب جب خلیفۃ المومنین رہے، عثمان غنی جب خلیفہ رہے، علی المرتضیٰ جب خلیفہ رہے، حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ رہے، اس باغ کے منافع جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج اور آپ کے اہل بیت پہ خرچ کیے جاتے تھے. یہ کیوں نہیں بتایا؟ یہ ڈنڈی ماری تاکہ کہیں لوگوں کو یہ پتہ نہ چل جائے کہ صحابہ اور اہل بیت ایک دوسرے سے محبت کرتے. یہ میں نے ایک بات بتائی. بات کیا سارا میں نے لب لباب آپ کو بتایا. اگر کوئی تفصیل سے پڑھنا چاہے صحابہ اور اہل بیت کے آپس میں محبت تو مولانا محمد نافع کی کتاب رحماء بینہم 4 جلدوں پر مارکیٹ میں موجود ہے. اس کو پڑھیں تاکہ پتہ چلے کہ صحابہ اور اہل بیت آپس میں کتنی محبت